ولید اسپتال سے نکلنے کے بعد آفس جانے کی بجائے گھر چلا آیا۔ روشانے کہاں ہیں؟ لاؤنج میں آیا تو سغرا سے سامنا ہوا۔ وہ تو انا بی بی کے کمرے میں ہے۔ انا کے نام پر وہ چونکا۔ کہیں تو بلوا دوں؟ سغرا مزید پوچھ رہی تھی۔ انا گھر پر ہے کیا؟ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ جی صاحب۔ صبح ان کو کافی تیز بخار تھا تو بڑی بیگم صاحبہ نے انہیں کالج جانے سے منع کر دیا۔ اوہ، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ پلٹا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں، رہنے دو۔ سغرا کو منع کر کے وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے انا کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ پچھلی غلطی یاد تھی سو اب کی بار دروازے پر صرف دستک دی اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آ جاؤ سغرا۔ روشانے کی آواز آئی۔ ولید نے قدم اندر رکھا تو دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ انا بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے۔ ولید کو دیکھ کر حیران ہوتی فوراً سیدھی ہوئی، جبکہ روشی اسی کے بستر پر نیم دراز تھی۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ ولید نے سلام کیا تو انا نے حیران ہوتے سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت؟ روشی نے ہی پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ بس کسی کام سے گھر آیا تو سغرا سے پتہ چلا کہ تم ادھر ہو۔ بس یہ انا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، رات سے بس کمرے میں ہی بند ہے۔ پھپھو بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ اب بھی کال کر کے پوچھا ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا ہے یا کمرے میں ہی بند ہے۔ بابا بھی ادھر ہی تھے، ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے محترمہ کو؟ ولید نے براہ راست انا کو دیکھا تو وہ بغیر کوئی تاثر دیے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئی۔ انداز بڑا لاتعلقی لیے ہوئے تھا۔ ولید کو شدت سے اس کی لاتعلقی محسوس ہوئی۔ بخار ہے، روشی نے ہی بتایا۔ یہ بخار کس سلسلے کا ہے؟ وہ اسی طرح دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ روشی ولید کے سوال پر ہنس دی۔ لے، یہ اچھی کہی آپ نے۔ بھلا بخار کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ انا ہنوز خاموش تھی۔ اگر وہ خاموش تھی تو کیوں؟ ولید کو اس کے انداز نے عجیب سی تکلیف سے دوچار کیا۔ اگر وہ اپنے رویے پر پشیمان تھا تو کیا انا کو اپنے رویے پر غور کرنے کا حق نہ تھا؟ کیا اسے پشیمانی نہ تھی؟ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی، مگر انا کا اپنا رویہ ہی اس غلطی کا سبب بنا تھا۔ جبکہ وہ سب کچھ فراموش کیے صرف اپنی غلطی کی تلافی اور معذرت کے لیے یہاں تک دوبارہ آ گیا تھا۔ مگر انا کا انداز ہنوز وہی تھا۔ وہ بھلا ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ولید کے اندر اس سوال نے ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک دم اس لڑکی کا رویہ بدل جاتا تھا؟ پرسوچ نظروں سے انا کی طرف دیکھا۔ ولی بھائی بیٹھے نا۔ روشی نے آفر کی تو روشی کے قریب ہی بستر پر آ بیٹھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ولید نے براہ راست انا کو مخاطب کیا تو اس نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ اس کی نگاہ میں کیا کچھ نہ تھا، شکوہ، اضطراب، ناراضی، پشیمانی، تکلیف و اذیت اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ بس دیکھتا ہی رہا۔ کیسی صحت طراز آنکھیں تھیں انا وقار احمد کی۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ پھر مہر بلب ہوئی۔ روشی نے دونوں کو بغور دیکھا۔ انا تو چپ چاپ تھی ہی، مگر آج ولید بھائی بھی خلاف معمول خاموش دکھائی دیے۔ آپ انا کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ رات بھی صرف 10 منٹ کے لیے نکلی تھی کمرے سے، پھر گھس گئی تھی۔ صبح سے اب تک نہ کچھ کھایا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ بابا جان نے بھی کتنی بار اس کو کہا ہے وہ اس کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے۔ روشی انا کے رویے سے پریشان تھی سو بھائی کو دیکھ کر کہنے لگی، پڑھے لکھوں کو پڑھانا شاید اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خود سمجھدار ڈاکٹر بن رہی ہیں، حفظان صحت کے اصولوں سے باخبر تو ہیں ہی نا۔ اپنی بیماری میں کیا کرنا چاہیے بے خبر تو نہیں۔ خواہ مخواہ تم اس کے ساتھ الجھ رہی ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ انا کے رویے پر کچھ الجھ کر خاصی تلخی سے کہا تو انا نے بس ایک پل کو نگاہ ڈالی۔ ولید آنکھوں میں تعسف و ملال لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ انا پھر بھی مہر بلب ہی رہی۔ انا کیا پرابلم ہے یار، کچھ تو بولو۔ جب سے تمہارے کمرے میں آئی ہوں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ بخار ہے وہ تو پتہ چل رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں چلنا تو نہ صحیح کچھ کھا پی تو لو۔ اب کہ روشی نے بھی کچھ بگڑ کر کہا، میں ٹھیک ہوں، بخار بھی اتر چکا ہے، ڈونٹ وری۔ بھوک نہیں، جب بھوک ہوگی میرا گھر ہے، خود ہی کچن میں چلی جاؤں گی۔ روشانے کے جواب میں بہت سکون سے کہا تو ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ روشی بھی اس کے صاف الفاظ پر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ روشی اسے کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بھوک لگی ہے، تم بابا کو بھی پلواؤ اور کھانا لگواؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ایک اچٹتی نظر انا کے سابقہ انداز پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ روشی نے کھانا لگوا دیا تھا۔ ولید، بابا اور روشانے تینوں ہی گھر پر تھے تو مل کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر بابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ روشی کو کرنے کے 100 کام تھے سو وہ اٹھ گئی تھی۔ بابا کبھی کبھار ہی آفس جاتے تھے۔ یوں ہی وقت گزارنے 2-3 دن سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا تو وہ گھر پر ہی آرام کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بابا کے پاس سے اٹھا تو ذہن میں ابھی بھی انا کا رویہ تھا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر لیٹنے کا تھا جب سغرا تیزی سے اسی کی طرف چلی آئی۔ صاحب جی، آپ کو انا بی بی کا پتہ ہے وہ کہاں ہے؟
سغرا کے پوچھنے پر وہ چونکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی کھانا کھانے سے پہلے تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ یہ ان کا موبائل ان کے کمرے میں کافی دیر سے بج رہا ہے۔ سغرا نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے دکھایا تو ولید نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اس سے لے لیا۔ ادھر ہی کہیں ہوگی، پھپھو یا احسن کے کمرے میں، یا پھر کہیں باہر لان میں ہوگی۔ اس کا موبائل ایک دفعہ پھر بجنے لگا تو سغرا سے موبائل لے کر دیکھا۔ اسکرین پر شہوار کے نام کے حروف جگمگا رہے تھے۔ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اسے جانے کا کہہ کر خود پھپھو کے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے ساتھ ہی یس کا بٹن بھی پش کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف شہوار مردانہ آواز سن کر چپ ہو گئی تھی۔ ہیلو، خاموشی پر ولید نے کہا۔ انا سے بات ہو سکتی ہے؟ ولید کے جواب میں اس نے کہا۔ ان دنوں تو انا بی بی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی، آپ سے کیا بات کروائیں؟ پھپھو کے کمرے میں داخل ہو کر اطراف میں دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہ دیتی۔ آپ کون؟ ولید کے جواب میں شہوار نے پوچھا۔ میں ولید عرض کر رہا ہوں، انا کا ماموزاد۔ پھپھو کے کمرے سے باہر آ کر اب وہ احسن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ او، کیسے آپ؟ شہوار نے پوچھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ صبح انا کا فون آیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کالج نہیں جا رہی۔ میری بھی امی گاؤں سے آئی ہوئی ہیں تو میں نے بھی آج چھٹی کی تھی۔ اب وقت ملا تو سوچا کہ اس کی خیریت پوچھ لوں۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ خود کیوں بات نہیں کر رہی؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، سو مجھے کال پک کرنا پڑی۔ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں، شاید آج کی تاریخ میں محترمہ مل ہی جائیں۔ احسن کے کمرے میں داخل ہوتے ولید نے مسکرا کر کہا تو شہوار بھی ہلکا سا ہنس دی۔ روشی کیسی ہے؟ شہوار نے پوچھا۔ بالکل A1، اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے محترمہ۔ احسن کے کمرے میں بھی نہ پا کر ولید کچھ الجھا تھا۔ انا ملی کہ نہیں؟ شہوار کی کون سا ولید سے بے تکلفی تھی، بس انا کی وجہ سے تھوڑا بہت تعارف تھا، مجبوراً بات کرنا پڑ رہی تھی۔ اب انا کو غیر حاضر پا کر مروت برت رہی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آپ شہوار سے اس طرح ایسا کریں کہ کچھ دیر بعد کال کر لیجیے گا، تب تک موبائل محترمہ کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ نہیں، میں نے بس انا کی خیریت پوچھنی تھی۔ کل بھی سارا دن کالج میں بہت ڈل اور سست رہی، بخار بھی تھا، آج شاید زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ وہ عام روٹین میں چھٹی کرنے والی لڑکی تو نہیں۔ خیر، وہ جب بھی فارغ ہو تو اسے کہیے گا کہ وہ مجھے کال بیک کر لے، یا پھر شام کو میں خود کال کر لوں گی۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ ولید اب دیگر کمروں میں چیک کرنے اور وہاں بھی نہ پا کر باہر آ گیا تھا۔ نہیں، بس یہی کہنا تھا۔ نائس ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ اللہ حافظ۔ شہوار نے اخلاق نبھایا۔ می ٹو، اللہ حافظ۔ کال بند کر کے وہ تیزی سے باہر صحن میں آیا تھا۔ اطراف میں دیکھا تو بائیں طرف دیکھ کر رک گیا۔ انا لان کے ایک گوشے میں درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھا، مگر وہ پی گیا۔ بہرحال ایک زیادتی وہ کر چکا تھا اور اب مزید بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ تم ادھر بیٹھی ہوئی ہو، یہاں سغرا اور میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ولید نے اس کے قریب آ کر کہا تو انا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، کمرے سے اٹھ کر کیوں چلی آئیں؟ وہ اس طرح مخاطب تھا گویا پرسوں رات دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انا کے اندر پھر سے جوار بھاٹے کا سا سما پیدا ہونے لگا۔ تمہاری دوست کا فون تھا۔ اسے اس طرح خاموش پا کر اس کے قریبی درخت کے سائے میں گھاس پر بیٹھتے ہوئے ولید نے کہا، اور ساتھ ہی موبائل بھی اس کی طرف بڑھایا۔ اب کی بار وہ حقیقتاً چونکی۔ کون؟ شہوار؟ اس کی چپ ایک دم ٹوٹی تھی۔ فوراً موبائل لے کر کال میموری چیک کرتے پوچھا، کس نے کال ریسیو کی تھی؟ میموری چیک کرنے کے بعد سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ میں نے تمہاری خیریت دریافت کر رہی تھی۔ اور اس نے مزید استفسار کیا تھا۔ شام کو کال کرنے کا کہہ رہی تھی، ساتھ میں کال بیک کرنے کا بھی پیغام تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کچھ توقف کے بعد ولید نے پوچھا۔ بہتر ہوں۔ دو لفظی جواب میں کام نپٹا کر وہ اٹھنے لگی تو ولید نے ایک دم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا۔ بیٹھو تو صحیح۔ انا نے ولید کی اس حرکت پر ازحد حیرانگی سے اسے دیکھا تو ولید نے ایک دم اپنا ہاتھ واپس ہٹاتے ہوئے وضاحت کی، مجھے تم سے معذرت کرنی ہے، پرسوں رات نہ جانے ایک دم کیسے ہائپر ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، میں ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھ سکا۔ غصہ ناراضی سب ایک طرف، مگر مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے۔ ریئلی آئی ایم سوری، میں دونوں راتیں ایک پل بھی نہیں سو پایا۔ میں اپنے بیہیویئر پر شدید پشیمان ہوں اور بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ انا حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ ولید اس سے معذرت کر رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا بس یہ خیال تھا کہ ولید اس سے اس لیے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پرسوں رات خراب موڈ کی وجہ جان سکے، اسی لیے تو وہ اس سے اجتناب برت رہی تھی۔ مگر اب جس طرح ولید معذرت کر رہا تھا، انا کو لگا دل میں موجود سب گلے شکوے ختم ہونے لگے ہوں۔ سارے ملال بس معذرت کے لفظوں کو سن کر ڈھلنے لگے تھے۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، بٹ یار اس سارے قصے میں میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ تمہارا اپنا رویہ بھی تو کتنا بدتمیزانہ تھا۔ میں نے تو کبھی بڑی سے بڑی بات پر ضبط کا دامن نہیں چھوڑا، نہ جانے پرسوں رات ایسا کیوں ہوا۔ مجھے تم پر بھی غصہ آیا، تم گزشتہ دنوں جس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے تھی، ایک دم پرسکون، اور اگلے ہی پل بالکل انجان اور اجنبی۔ مجھے تمہارے اس رویے نے بھی ہرٹ کیا تھا۔
بہرحال میں غلطی پر تھا اور اپنی غلطی پر میں ایکسکیوز کرتا ہوں، اگر تم قبول کر لو تو پلیز۔ ولید کا انداز بڑا ملتجیانہ تھا۔ انا تصور میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتی تھی ولید اس سے معذرت کرے گا۔ اٹس اوکے۔ ولید کے رویے پر وہ خود ہی شرمندہ ہوتے ہوئے ڈھہ گئی۔ آپ کا بھی تو کوئی قصور نہیں، شاید میں ہی غلط تھی۔ اس کے اندر ملال گھلنے لگے اپنی جذباتیت، اپنی کم فہمی پر۔ میں نے بھی تو آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی نا۔ اسے اب اپنی غلطی بھی یاد آنے لگی اور بجائے غلطی سے اس طرح لوگوں پہ میں سرایت کرنے لگا۔ ہاں، غلطی تو میری بھی ہے نا، مجھے خواہ کسی کی ذاتیت میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہ تھا، خواہ وہ میرا کوئی کتنا ہی قریبی ساتھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بھی بڑی غلطی یہ تھی کہ میں بغیر اجازت تمہارے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ولید اپنی ایک اور غلطی قبول کر رہا تھا جس پر انا کی گرفت بھی نہ تھی، جو انا وقار کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میں نے بھلا کب ایسا کہا تھا؟ ولید کے الفاظ پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ ولید کے تھپڑ مارنے پر خفا ضرور تھی، مگر وہ معافی مانگے گا ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بس وہ تو یہ چاہتی تھی کہ وہ بس اسے محسوس کرے، اس کی فیلنگز کو سمجھے، بن کہے اس کے جذبات کا ادراک حاصل کرے، مگر محبوب کو جھکانا اس کی لغت میں کہیں نہ تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس شخص کو خود سے بہت بلند، ہمیشہ اونچے مقام پر براجمان دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ معافی مانگ کر مجھے سخت تکلیف پہنچا رہے ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ اپنے جذبوں سے ہار کر ایک دم رو دی۔ اس شخص کے سامنے خود کو سنبھالے رکھنا اب اس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا جا رہا تھا۔ انا، ہم آپس میں کزنز ہیں، بھلے عمروں کا فرق صحیح، ہم نے علیحدہ علیحدہ ماحول میں ایک طویل وقت گزارا ہے، پھر بھی بابا نے ہماری جو تربیت کی ہے اس کی جڑیں آج بھی مضبوط ہیں۔ میں روایتی مرد نہیں، تم اپنے دل کا بوجھ کہہ سکتی ہو، مجھ سے نہیں تو رشانے سے ڈسکس کر سکتی ہو، کیا پرابلم ہے، وجہ تو بتا سکتی ہو نا۔ انا کے پھر یوں شدت سے رونے پر ولید کو شدید تکلیف ہونے لگی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے بہت اپنائیت سے کہا تو وہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ وہ بھلا اس شخص کو کیا بتاتی، اس کے دل پر کیا بوجھ تھا، یوں کر ڈسکس کر سکتی تھی۔ روشانی تو ایک طرف، ابھی تک وہ ٹھیک سے اپنی ذات کے بارے میں بھی اپنی ہار کا اعلان نہیں کر پائی تھی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے سر پر ولید کے ہاتھ کا بوجھ جوں کا توں تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو ولید نے ہاتھ ہٹا لیا اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو بخار اور اب رونے سے پھر سرخ ہو رہی تھیں۔ کسی عمارت کو بغیر بنیاد کے کھڑے نہیں دیکھا کبھی۔ تمہیں واقعی پرابلم نہیں، مجھے لاجک دو، آئی سویئر میں پھر کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ولید کا انداز دو ٹوک تھا۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا لیے اور بس ایک لہجہ کو بھرپور دلکش مرد کو دیکھا۔ دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ ہاں مجھے پرابلم ہے، اور اس پرابلم کی سب سے بڑی ریزن تم خود ہو، مگر وہ لب سی گئی کہ وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس آپ کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں، نہایت اضطراب اور دکھ سے کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو ولید نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے تو کبھی نہیں جانے دوں گا میں اب، تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جس دن سے میں پاکستان آیا ہوں، صرف چند ایک دن کے علاوہ میں نے ہر بار تمہاری یہی کیفیت محسوس کی ہے۔ کیا بھروسہ نہیں مجھ پر، یا اعتماد نہیں؟ اگر تم مجھ سے ڈسکس نہیں کرو گی تو ریئلی میں پھپھو اور احسن سے تمہارے اس رویے کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ آپ ہر بات لاجک کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس لاجک ہی نہ ہو، میں بہت پرسکون اور اطمینان بھری زندگی گزار رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں امریکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہتی تھی اور جب ماما پاپا نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے کتنا شور مچایا تھا۔ میں یہاں نہیں آ رہی تھی، مگر زبردستی لائی گئی تھی۔ وہ تو بچپن تھا نا، مگر مجھے بہلنے میں کئی سال لگ گئے تھے، اور اب میں نے خود کو اس ماحول، یہاں کے رہن سہن میں ڈال لیا تھا۔ میں مطمئن تھی، مگر اب لگتا ہے سارا اطمینان رخصت ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے مجھے نہیں پتا، بس مجھ سے کچھ مت پوچھیں، اور جب میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تو بار بار سوال دہرا کر مجھے تکلیف مت دیں۔ یوں سمجھ لیں بہت سے معاملات بغیر لاجک اور ریزنز کے بھی ہوتے ہیں۔ انا کے لہجے میں عجیب سا دکھ حلقوں کھا رہا تھا۔ ولید نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی دکھ و اذیت کی لپیٹ میں زردی کی ردا اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ مان تھا، گویا چاند زرد پڑ گیا تھا۔ انا، کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا، ایسے کیسے مان لوں کہ تم؟ وہ بہت رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ پلیز ولید۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انا نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر سختی سے اسے ٹوک دیا۔ آپ میرے ماموں زاد ہیں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے عزت کرتی ہوں۔ اگر آپ کو مجھے یوں اذیت دے کر کوئی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ضرور پوچھیے، میں روکوں گی نہیں، مگر یہ آخری بار اور حتمی الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت سے معاملات میں بہت شدت پسند ہوں، انتہائی حد تک جذباتی۔ آئندہ اگر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں صاف کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے بات کرنا، آپ کے سامنے آنا تک چھوڑ دوں گی۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ شاید ناممکن ہے تو میرے لیے سب ممکن ہے۔ اس کو ایک کزن ہونے کے ناطے ایک ریکویسٹ سمجھ لیں، پلیز، میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، اسی حالت میں قبول کر لیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے غیر ضروری چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیں پلیز۔ مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ولید انا کے لب و لہجے اور الفاظ پر گنگ سا رہ گیا تھا۔ انا، کسی کو بڑے دکھوں سے بچانے کے لیے میں اگر چھوٹا دکھ سہ لوں گی تو کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ایک دو دن میں نارمل ہو جاؤں گی۔
اس نے مجروح ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو ولید نے لب بھینچ لیے اور انا نے آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا۔ میں جانتی ہوں میرے الفاظ آپ کو دکھی کر رہے ہیں، مگر میں مجبور ہوں، پلیز اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالیں، یوں ہی سمجھ لیں ادھر کوئی ریزن نہیں۔ اگر ریزن ہے تو کوئی سالڈ لاجک نہیں ہے۔ اگر کسی دن مجھے لاجک مل گئی تو آپ کے پوچھے بغیر آپ کے سامنے اپنے دل کا درد آشکار کروں گی، مگر ولید بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں آشکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ محسوس کرنے والی نگاہ خود محسوس کر لیتی ہے۔ تو میری طرف زیادہ توجہ بھی مت دیں، یوں سمجھ لیں کسی کی کوئی کل سیدھی ہوتی ہے مگر میری کوئی بھی نہیں۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو بھی ولید کافی دیر تک اس جگہ بیٹھا رہا، انا کے الفاظ میں چھپے مفہوم اور دکھ کو تلاش کرتا رہا۔ وہ سو کر اٹھی تو کافی وقت بیت چکا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ آج اس نے تابندہ بھی کی وجہ سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو مہرالنساء بیگم عصر کی نماز کے بعد کے وظائف میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ میں تھامی تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ امی جان آ گئیں؟ انہیں نہ پا کر مہرالنساء بیگم کو دیکھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی، میں خود بھی انتظار کر رہی ہوں، مہرالنساء بیگم نے کہا۔ وہ آج بازار گئی تھیں، انہیں شاید کچھ خریدنا تھا۔ اس نے ان کے ساتھ جانا چاہا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا، اور پھر کچھ گھنٹے دیر بعد ڈرائیور واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ لائبہ بھابی کو ان کے میکے لے جائیں، وہ کچھ شاپنگ کے بعد خود ہی آ جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ دیر اس نے ان کا انتظار کیا تھا، پھر انا کی طبیعت دریافت کرنے کو اسے کال کی، مگر اس سے بھی بات نہ ہو سکی تو وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کا خیال تھا اب تک تابندہ بھی واپس آ چکی ہوں گی، اب تو انہیں گھر سے نکلے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ مہرالنساء بیگم کا جواب سن کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھیں۔ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے، ڈرائیور کو بھی بھیج دیا تھا، اب تو شام ہونے والی ہے، میں خود بھی یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ ایسی بھی کیا خاص چیز خریدنا تھی جو ابھی تک خریدی نہیں جا رہی؟ انہیں تو یہاں کا کچھ خاص پتہ بھی نہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں راستہ بھول گئی ہوں؟ شہوار کو ایک دم طرح طرح کے اوہام ستانے لگے۔ اللہ خیر کرے، ساتھ خیریت کے گھر لائے، مہرالنساء بیگم نے کہا تو وہ ایک دم اضطراب لیے باہر نکل آئی۔ دوپہر بھی اب رخصت ہو رہی تھی، مغرب میں ڈوبتے سورج کی لالی گہرے اورنج رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سورج مکمل طور پر غروب ہو جانا تھا اور پھر شام کا اندھیرا ہر سو پھیل جانا تھا۔ شہوار ادھر ادھر چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر آ کر بیٹھو۔ آ جاتی ہیں بوا جی، وہ بچی نہیں جو راستہ بھول جائیں گی، خدا نخواستہ بھول بھی جائیں تو گھر کا ایڈریس انہیں یاد ہی ہوگا۔ اسے یہاں سے وہاں پیدل مارچ کرتے دیکھ کر عائشہ باہر آ کر کہنے لگی تو وہ گمسم انداز لیے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ آئی۔ حوصلہ رکھو بیٹا، آ جائیں گی وہ، مہرالنساء بیگم نے اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ڈرائیور کو فون کر کے کہو جلدی گھر ہے، اس سے پتہ تو چلے کہ اتنے تابندہ بھی کو کہاں چھوڑا تھا۔ دوپہر 12 بجے وہ گھر سے نکلی تھی، اب شام ہونے کو ہے، کوئی پتہ نہیں، اور اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں ہوتا کہ بندہ کال کر کے پوچھ لے۔ ماں جی نے صبح کو کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی، ڈرائیور کو کال کر کے تابندہ بھی کے متعلق استفسار کیا تو اس نے وہی بتایا جو گھر آ کر کہہ چکا تھا۔ چند مزید باتیں پوچھ کر صبا نے کال بند کر دی۔ تابندہ بوا نے خود اسے گھر چلے آنے کا کہا تھا۔ ڈرائیور بتا رہا ہے کہ انہوں نے لائبہ بھابی کو ان کے بھائی کے ہاں چھوڑنے کا کہہ کر ڈرائیور کو بھیج دیا تھا، اور جو کچھ انہوں نے خریدا تھا ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھیج دیا تھا، جو اس نے آ کر شہوار کو سامان دے دیا۔ اس کے بعد کی صورتحال وہ کہتا ہے کہ اس کے علم میں نہیں۔ تم دونوں بہنیں کھانے وغیرہ کا انتظام دیکھو، آج لائبہ بھی نہیں ہے، کچن میں رخشندہ اکیلی لگی ہوئی ہوگی۔ شہوار بیٹا فکر نہیں کرتے، آ جاتی ہیں ابھی۔ دونوں بیٹیوں کو کہہ کر اس کو بھی تسلی دی تو وہ محض سر ہلا گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مصطفیٰ کو فون کرو، اب تو بہت دیر ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کہ لائبہ بھی ابھی تک نہیں پہنچی، ڈرائیور بھی ایک ہی ہے، اب ہر جگہ اسی کو لے کر جانا ہوتا ہے، کیا پتہ تھا کہ تابندہ لوٹنے میں اتنی دیر کر دے گی۔ اب تو دل میں وہم آنے لگے ہیں۔ اسے بے قراری سے کھڑے ہوتے دیکھ کر مہرالنساء بیگم نے کہا تو اس نے بھی ان کے مشورے کو فوراً قبول کرنے کا قصد کیا۔ مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں، کچھ دیر بعد گھر کے مرد آنے والے تھے، ایسے میں تابندہ بھی کی غیر موجودگی سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر فوراً مصطفیٰ کا ذاتی نمبر ملایا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، میں شہوار بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ دوسری طرف وہ حیرت سے چونکا تھا۔ اوہ زہے نصیب، آج تو وی آئی پی قسم کے لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، یہ آج ہماری قسمت کیسے جاگ گئی ہے۔ مصطفیٰ 3-4 دن کی لا تعلقی کے بعد شہوار کی کال پر ایک دم ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ شہوار نے جھنک کر گھبرا کر ماں جی کو دیکھا، وہ صحیح دیکھ رہی تھیں۔ یہ ماں جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اس نے مصطفیٰ کی خوش فہمیوں کے آگے پل باندھے۔ اوہ تبھی میں کہوں ہمیں یوں اچانک کیسے یاد کر لیا ہماری ہونے والی نصف بہتر نے۔ مصطفیٰ کا گویا اسے پوری طرح ستانے کا موڈ تھا۔ شٹ اپ، اس کے الفاظ پر سچ پٹا کر کہا تو دوسری طرف مردانہ کہہ کر نہایت جاندار تھا۔ ہونے والی بیگم کو اردو لغت میں نصف بہتر ہی کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟
ویسے اگر تمہاری لغت میں اس کے کوئی اور معنی نکلتے ہیں تو وہ بتا دو، ہم وہ کہہ لیا کریں گے۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کوئی اور وقت ہوتا تو آپ کے اس سوال کا بہت اچھا سا جواب دے لیتی۔ یہ لے آنٹی سے بات کریں، اسے جھنجھلاہٹ اور پریشانی اور اضطراب سے کہتے اس نے ساتھ ہی ریسیور ماں جی کو تھما دیا۔ مہرونیسا بیگم نے ریسیور تھام کر سلام دعا کے بعد تبندہ بھی کی غیر موجودگی کی داستان سنائی تو دوسری طرف مصطفیٰ بھی پریشان ہو گیا۔ میں ابھی پتہ کرتا ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ وہ آ جاتی ہیں ابھی۔ ڈرائیور بھی ابھی تک لائبہ کو لے کر واپس نہیں لوٹا۔ تم خود پتہ کرو تبندہ کا، شہوار تو بہت پریشان ہو رہی ہے، تو میں خصوصی طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم دوسروں کی نسبت جلدی پتہ کر لو گے۔ رابطے میں رہنا، اس دوران اگر تبندہ گھر لوٹ آئی تو اطلاع کر دوں گی۔ انہوں نے چند مزید باتوں اور ہدایت کے بعد کال کاٹ دی۔ اسی دوران مغرب کی اذان ہونے لگی تو شہوار نے گھبرا کر مانگی سلامتی کی دعا مانگے فوراً اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ انہیں واپسی میں کافی زیادہ تاخیر ہو گئی تھی۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور جب احساس ہوا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کے مکین سے اجازت لے کر وہ وہاں سے فوراً نکل آئی تھیں، مگر رستے میں رکشہ خراب ہونے سے کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اس بیچارے نے اتنا انتظار کیا تھا تو جواباً اب وہ خود بھی کچھ دیر انتظار کر سکتی تھی۔ میاں روک تو بس، آگے میں چلی جاؤں گی۔ انہوں نے گھر سے کچھ فاصلے پر رکشہ رکوا لیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں رکشے سے اترتے دیکھے۔ رکشے والے نے رکشہ روک دیا تھا، وہ اپنی چادر سنبھالتے اتر آئی تھیں۔ رکشے والے کے جانے کے بعد انہوں نے گھر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، ہر طرف شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر والے ان کی طرف سے یقیناً پریشان ہوں گے۔ انہوں نے تیزی سے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ تبھی دیر سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی نے ان کے پاس ہارن دیا تو وہ سائڈ پر ہو گئیں۔ گاڑی آگے بڑھ گئی مگر تھوڑی ہی دور جا کر رک گئی۔ تبندہ بھی گاڑی پہچان کر ایک پل کو رکی تھی، مگر پھر مصطفیٰ شاہ زیب کے نکلنے سے پہلے خود ہی تیزی سے قریب آ گئی تھیں۔ السلام علیکم، آپ کہاں تھی اور پیدل کیوں آ رہی ہیں؟ مصطفیٰ ماں کے فون کے فوراً بعد گھر آ رہا تھا اور اب تبندہ بھی کو یوں راہ چلتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وعلیکم السلام، یوں ہی بس ادھر ہی تھی، انہوں نے مسکرا کر کہا تو مصطفیٰ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ ان کے لیے وا کر دیا۔ آپ بیٹھے ہیں، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ تبندہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ آپ ٹھیک؟ ہاں، سب لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے، ابھی ماں جی کی کال آئی تو میں گھر آ رہا تھا۔ خیریت ہی نا؟ ڈرائیور بھی آپ کے ہمراہ نہیں تھا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے تبندہ بھی کو غور سے دیکھا۔ وہ چادر کے پلوں میں منہ چھپائے ہوئے تھیں، وہ ہرگز ان کو نہ پہچانتا اگر چند ایک بار اسی مخصوص چادر میں حویلی آتے جاتے انہیں نہ دیکھ چکا ہوتا۔ اس نے شک میں گاڑی روکی تھی، مگر جب تبندہ بوا خود ہی پاس آ کر ٹھہریں تو اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ نہیں، یوں ہی بازار کے لیے نکلی تو رستہ بھول گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مشکل بازار کے ہجوم سے نکلی تو رکشے والے نے خوار کر ڈالا۔ تبندہ بھی کا انداز پورا اعتماد تھا۔ مصطفیٰ نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ اگر چادر کے پلوں میں ان کا چہرہ چھپا نہ ہوتا تو وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ ان کے بیان میں کس حد تک سچائی ہے۔ اتنے گھنٹے کوئی رستہ بھول کر بازار کے ہجوم میں خوار نہیں ہوتا، مگر وہ ان سے کہہ نہیں سکا تھا، لیکن الجھ ضرور گیا تھا۔ آپ شاپنگ کرنے نکلی تھیں تو آپ کا سامان کہاں ہے؟ زیادہ شاپنگ ہی نہیں کی، جو خریدا تھا وہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا۔ گھر آ چکا تھا۔ مصطفیٰ نے ہارن دیا تو چوکیدار نے باہر نکل کر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ بہرحال آپ کو اکیلے بازار نہیں جانا چاہیے تھا، اگر گئی بھی تھیں تو ڈرائیور کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ گاڑی اندر لا کر کھڑی کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا، بس غلطی ہو گئی، کئی سال بعد باہر نکلی، اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا اتنی بدل چکی ہوگی۔ ان کے لہجے میں گزرے وقت کا ملال اور گہرا تأسف تھا۔ گاڑی رکنے پر شہوار بڑی تیزی سے باہر آئی تھی، وہ تبندہ بھی کی شدت سے منتظر تھی۔ تبندہ بھی باہر نکلی تو وہ فوراً بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ آپ اتنی دیر کہاں تھیں؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، مجھے تو اب طرح طرح کے اوہام ستا رہے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور اس حالت میں گاڑی کی آواز سن کر باہر بھاگی تھی۔ قبولیت کی گھڑی تھی جو مصطفیٰ کے ساتھ تبندہ بھی کو دیکھ کر ایک دم روحان سی ہو گئی تھی، آواز میں ایک دم نمی سی رچ بس گئی تھی۔ میں ادھر ہی تھی، اللہ خیر کرے، میں بچی تھوڑی ہوں جو تم پریشان ہو گئی تھی۔ بازو کے حصار میں لے کر شہوار کو دلاسا دیا تو مصطفیٰ بھی دوسری طرف سے نکل کر قریب آ گیا۔ آپ کبھی کہیں گئی بھی تو نہیں؟ پہلی بار بازار گئی تھی، ڈرائیور کو واپس بھی بھیج دیا اور تھی بھی اکیلی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ماں سے کہا، بوا جی تھکی ہوئی ہیں، ان کو رستہ دو، اور باقی کے گیلے شکوے تم اندر جا کر بھی کر سکتی ہو۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا، میری امی ہے؟ خاصا غصیلا انداز تھا۔ تبندہ بوا نے تعجب سے اسے دیکھا، کتنا بچکانہ انداز تھا۔ مصطفیٰ ہنس دیا، بری بات ہے، بڑا ہے تم سے، ایسے بات نہیں کرتے، تمیز ادب آداب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً بیٹی کو ٹوکا تو مصطفیٰ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ ٹھہری، جبکہ شہوار سلگ اٹھی۔ ماں کا ہاتھ پکڑے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے وہ اندر کی طرف چلی آئی تھی۔ وہاں سبھی پریشان تھے، سبھی کی زبانوں پر وہی سوال تھے اور ان کا وہی جواب جو مصطفیٰ کو دے چکی تھیں۔ اگر ایسی بات تھی تو کسی پی سی او سے کال کر لیتی، نمبر تو یاد ہوگا نا، عائشہ نے تفصیل سن کر کہا۔ بس خیال ہی نہیں رہا، پھر عرصے بعد باہر نکلی تھی، گھومتی رہی، دیکھتی رہی،
سچ پوچھو تو میں نے خود ہی گھر فون نہیں کیا تھا، میں کچھ دیر باہر کی دنیا کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر رکشے والے کا رکشہ خراب ہو گیا تو کچھ وقت ادھر لگ گیا۔ مہرونسا بیگم اور مصطفیٰ دونوں نے بغور تابندہ بی کو دیکھا۔ ان کے لہجے اور چہرے پر عجیب سا تضاد تھا، مگر الفاظ سچ لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ بھولی نہیں تھی، بلکہ رستے کو جان بوجھ کر بلا گئی تھی، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، ایسا ہی کہہ لو، انہوں نے گویا بات ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ایسی بات تھی تو ڈرائیور کو ہمراہ رکھ لیتی، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو رستوں کی نشاندہی کروا دیتا۔ مصطفیٰ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اب کی بار تابندہ بی نے مسکرانے کی بجائے چونک کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کا انداز کھوجتا ہوا تھا۔ سارا دن کچھ کھایا پیا بھی کہ یوں ہی گھومتی ہی رہیں؟ شہوار کو ماں کی فکر تھی، مصطفیٰ کے سوالوں کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ ہاں، بھوک تو واقعی بہت لگی ہوئی ہے، تھکن بھی ہو گئی ہے، تم پہلے مجھے پانی پلاؤ، کھانا ابھی نہیں کھاؤں گی، جب سب کھائیں گے تو کھا لوں گی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً پلٹی۔ میں بھی پانی پیوں گا، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے جاتے جاتے بس سر گھما کر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ متوجہ تھا، ذرا سا مسکرا دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ ٹرے میں 2 گلاس رکھ کر لائی تھی، ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایک گلاس تابندہ بی کو تھما دیا۔ مصطفیٰ گہری سانس لے کر رہ گیا، خود ہی گلاس تھام کر پینے لگا۔ اس لڑکی سے ایسی ہی امید تھی۔ تمہارے ابو اور بھائی بھی آنے والے ہیں، کھانے کا کیا ارادہ ہے؟ مہرونسا بیگم نے عائشہ کو دیکھا۔ کھانا تیار ہے، ٹیبل لگاؤں؟ اتنی دیر میں باقی لوگ بھی آ جائیں گے۔ 5-10 منٹ انتظار کر لو اور لائبہ کو فون کرو کہ کب پہنچ رہی ہے۔ جی اچھا۔ عائشہ سر ہلا کر فون کی طرف بڑھ گئی۔ تابندہ تم کچھ دیر آرام کر لو، میرا خیال ہے پہلے کھانا کھا لو، باقی لوگ تو بعد میں بھی کھا لیں گے، تم تھکی ہوئی ہو، تمہیں لیٹنا چاہیے۔ کھانا تو سبھی کے ساتھ ہی کھاؤں گی، تھکن تو واقعی ہے، لیٹوں گی ضرور۔ شہوار تم ماں کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھانا لگتا ہے تو میں صبا کو بھیج دوں گی۔ شہوار سر ہلا کر ان کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی، اگر آپ کچھ دیر اور نہ آتی تو میں کسی اور کو لے کر آپ کو ڈھونڈنے نکل جاتی۔ تابندہ بی نے بستر پر دراز ہوتے اپنی بیٹی کو بغور دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی ابھی بھی درج تھی۔ مصطفیٰ نے آپ کو کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ ابھی تو مغرب کے وقت ان سے فون پر بات ہوئی تھی، ابھی نماز ہی پڑھ رہی تھی کہ آپ کو لے کر فوراً گھر بھی آ گئے۔ میں مصطفیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلی ہی گھر آئی تھی، یہ تو باہر سے مصطفیٰ نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ اچھا، ماں کے جواب پر اسے حیرت ہوئی۔ میں تو کیا سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہیں؟ میں نے ذکر تو کیا تھا کہ میں رکشے میں سوار تھی، رستے میں رکشہ خراب ہوا تو لیٹ ہو گئی۔ شہوار کا جی چاہا کہ اپنی عقل پر ماتم کرے۔ اگر تھکن ہو رہی ہے تو میں ٹانگیں دبا دوں؟ اس نے ماں کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، اب خیر ایسے بھی تھکن نہیں، تم بس لائٹ بند کر دو، میں کچھ دیر یوں ہی لیٹوں گی۔ انہوں نے آنکھوں پر بازو رکھتے کہا تو وہ فوراً سر ہلا گئی۔ لائٹ اور دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو مصطفیٰ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مصطفیٰ بھی اپنے کمرے کی طرف جاتا رک گیا تھا۔ لیٹ گئیں بوا جی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ جی، اس نے لیدی انداز میں جواب دے کر نکلنا چاہا۔ رکو شہوار، وہ پلٹی، سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ بتایا کہ وہ کہاں تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا، انداز پر سوچ تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے بتایا تو تھا، اب ان سے بار بار کیا پوچھتی میں؟ اس نے نروٹھے پن سے جواب دیا۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے انداز پر مصطفیٰ نے بھی تیکھے پن سے کہا۔ کیوں؟ جو بھی کہنا ہے ادھر ہی کہہ لیں۔ مصطفیٰ کا تحکم بھرا انداز خاصا برا لگا تھا، خصوصاً میرے کمرے میں آؤ کا آرڈر نامہ۔ راہداری میں کھڑے ہو کر بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، اگر تھوڑی بہت عقل ہے تو میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تابندہ بوا کے متعلق بات کرنی ہے۔ وہ صاحب کا تحکم آمیز انداز میں کہتے وہاں سے چلا گیا تو شہوار نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ کمرے میں آؤ، خواہ بڑے آئے کہیں کے روب جمانے والے۔ مصطفیٰ کا انداز اسے غصے سے دوچار کر گیا تھا، مگر جس طرح وہ تابندہ بوا کا نام لے کر گیا تھا وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ امی جی کے متعلق کیا بات کرنی ہوگی جو کمرے میں بلوا رہے ہیں؟ اگلے ہی پل الجھ گئی تھی۔ کیا کروں، جاؤں کہ نہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کر دی موصوف نے تو؟ آج کل تو جناب ویسے بھی بلا سوچے سمجھے بولنے لگ گئے ہیں، مغرب کے وقت کی بکواس کون سا کم تھی، اب نہ جانے کیا کہنا ہے۔ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ خیر، میں کون سا لحاظ کروں گی، کوئی الٹا سیدھا بولنے کی جرت کی تو میں بھی صاف جواب دوں گی، اس سلسلے میں اب کمپرومائز تو کرنا ہی نہیں۔ ویسے امی کے متعلق ایسا کیا کہنا ہے جو کمرے میں بلوا کر ہی کہا جا سکتا ہے؟ چند پل سوچنے کے بعد اس نے کمرے میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یس کم ان۔ دروازے پر دستک دی تو مصطفیٰ نے اجازت دی۔ محتاط نظروں سے پہلے کمرے میں جھانکا۔ مصطفیٰ الماری سے کپڑے نکال کر پلٹ رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آ جائیں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بیٹھیں۔ وہ آہستگی سے اندر آئی۔ مصطفیٰ نے کپڑے بستر پر رکھ کر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، آپ نے جو بات کہنی ہے وہ کہیں، اس نے خاصے تیکھے لب و لہجے میں کہا تو مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ اچھے خاصے سلجھے لب و لہجے کی مالک لڑکی اب ایک دم کیسی کڑوی کسیلی ہو گئی تھی۔ یہ اس دن اس سے بات کرنے کا اعجاز تھا، اب پتہ نہیں کوئی محاذ کھولنے پر نہ جانے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تم نے بوا جی سے پوچھا نہیں کہ وہ اتنی دیر تک ڈرائیور کو بھیجنے کے بعد کہاں رہیں؟ مصطفیٰ نے بات کا آغاز کیا۔
انہوں نے بتایا تو تھا کہ وہ رستہ بھول گئی تھیں۔ چلیں فرض کریں وہ رستہ نہیں بھی بھولی تھیں تو بھی وہ بتا چکی ہیں کہ وہ ارد گرد کے علاقے میں گھومتی رہی ہیں۔ شہوار نے الجھ کر جواب دیا، مگر ان کے رستہ بھولنے یا گھومنے کے بعد کی تھکن تو ان کے جسمانی خد و خال میں کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہاں البتہ ذہنی پراگندگی اور انتشار کا شکار ضرور لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ شہوار نے چونک کر دیکھا، یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا انداز جرا کرنے والا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود بندے سے ایسا سوال کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ شہوار نے مصطفیٰ کی برجستگی پر گھور کر دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس نے خاصی الجھن میں گر کر کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی دیر رستہ نہیں بھولی تھی بلکہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ کہاں؟ یہ تو وہی بتائیں گی۔ مجھے وہ گھر سے ذرا فاصلے پر ہی ملی تھی تو میں نے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میں نہیں مانتی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، عقلی لحاظ سے تم میں کچھ خاص کوالٹی ہے نہیں، تم میڈیکل کے 4تھ ایئر میں کیسے پہنچ گئی؟ مصطفیٰ کے الفاظ اسے سلگا دینے کو کافی تھے۔ شٹ اپ، مصطفیٰ ہنس دیا تو وہ مزید جل بن گئی۔ فرض کریں اگر امی کچھ چھپا بھی رہی ہیں یا وہ کہیں گئی بھی تھیں تو اس جرح کا مقصد؟ اس کا مطلب ہے وہ تمہیں بتا کر گئی تھیں۔ شہوار کا جی چاہا کہ کوئی چیز اٹھا کر شخص کے سر پر دے مارے۔ کتنا بدتمیز تھا یہ شخص، سیدھے سادے لفظوں میں اسے مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ فضول اور بے معنی باتوں میں ضائع کروں۔ غصے سے کہہ کر وہ واپس پلٹی تو مصطفیٰ نے ایک دم سامنے آ کر رستہ روکا۔ ایک منٹ پلیز۔ اگر وہ بروقت قدم نہ ہٹا لیتی تو اسے ضرور ٹکرا جاتی۔ اف، کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ ایک دم غصے سے کھول اٹھی۔ رفت و شرمندگی نے الگ خجالت سے دوچار کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ مصطفیٰ کو بھی صورتحال کا احساس ہوا تو چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شہوار نے بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے صرف یہ جاننے کے لیے تمہیں بلوایا ہے کہ بوا جی کو تم نے شہر کیوں بلوایا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک نیا کھاتا کھولا۔ میں نے ان کو نہیں بلوایا، وہ خود آئی ہیں۔ شہوار کا انداز زچ ہو جانے والا تھا۔ اس ہنگامی دورے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں بتائی کوئی وجہ انہوں نے، خود ہی پوچھ لیں۔ ویسے بھی ہر روز فون پر ان سے کئی بار رابطے تو رکھے جاتے ہیں۔ اس نے غصے سے جتایا تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا۔ اوہ، تو تم میرے اور بوا جی کے اس طرح رابطہ رکھنے پر جیلس ہو رہی ہو؟ واٹ نان سنس، کم عقل نہیں ہوں۔ مصطفیٰ کے سلگانے پر فوراً سلگ کر گویا ہوئی۔ آپ ان سے رابطے رکھیں یا فون کریں میری بلا سے، میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ غصے سے مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے رشتے سے متعلق تمہارے جو اعتراضات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ شہوار کا جی اب حقیقت میں چاہنے لگا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر مصطفیٰ کے سر پر ضرور دے مارے۔ خوش فہمی ہے جناب کی، نخوت سے ناک سکیڑی۔ اگر خوش فہمی بھی ہے تو حقیقت بتا کر ختم کر سکتی ہو تم۔ ان کو یہاں اچانک کیوں بلوایا ہے؟ اور اب آج سارا دن وہ کہاں تھیں؟ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں علم نہ ہو۔ وہ آج سارا دن گھر سے غائب رہیں، ڈرائیور کو بھی گھر بھیج دیا، بالکل اکیلے اتنے گھنٹے، وہ کہیں رستہ بھولی نہیں، امپاسبل۔ اور تم نے یہ ساری داستانیں امیر حمزہ سن کر کوئی ری ایکشن نہ دیا؟ حیرت ہے، یا تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آج سارا دن کہاں، یا تم کو ان کی غیر حاضری کی وجوہات کا علم تھا؟ شٹ اپ، دماغ خراب ہے بس آپ کا۔ پتہ نہیں کس پاگل نے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کر لیا ہے۔ غلط رخ پر غلط انداز میں تفتیش و تحقیق، مائی گاڈ! مصطفیٰ کے اس قدر بے بنیاد الزامات پر وہ کلس کر رہ گئی۔ میں نے ان کی بات کو اس لیے سچ مان لیا ہے کہ میری امی اول تو جھوٹ نہیں بولتی، اگر کچھ ہے بھی تو مصلحتاً اس بات کو چھپایا ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ وہ اچانک یہاں کیوں آئیں تو براہ مہربانی یہ سوال ان سے ہی کیجیے گا۔ مجھے واقعی ان کی آمد کی اصل وجہ کا نہیں پتہ، مگر جس طرح آپ بال کی کھال اتار رہے ہیں اس سے یہ ضرور شو ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو بتا کر اور آپ کے مشورے سے ہی یہاں آنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ دیکھو اب تم زیادتی کر رہی ہو، مصطفیٰ نے اسے فوراً ٹوکا۔ ہاں، اور یہ جو اتنی دیر سے مجھے اپنے کمرے میں بلوا کر بے مقصد بے بنیاد الزامات کی بھرمار کیے جا رہے تھے وہ تو گویا لفظوں کے پھول جھاڑ رہے تھے۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا۔ مصطفیٰ ایک دم ہنس دیا، جبکہ وہ مزید کلس گئی۔ امی یہاں کیوں آئی ہیں اور کیا وجہ ہے ان سے دریافت کریں، اور آج کہاں تھی یہ بھی پوچھیے، مگر پلیز مجھے یوں جرا کے کٹڑے میں آئندہ کھڑا مت کیجیے گا۔ مصطفیٰ کی باتوں پر وہ خاصی اکتا گئی تھی۔ تلخی سے کہہ کر ایک غصیلی نگاہ ڈال کر وہ سائڈ سے ہو کر وہاں سے نکلی تو مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لے کر اسے کمرے سے نکلنے کا رستہ دیا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی کا ایک لازمی حصہ لگنے لگی تھی۔ آج کل جس طرح تیکھا بد مزاج انداز اپنائے ہوئے تھی تو مصطفیٰ کو ایسے میں اسے چھیڑنا، اس کی خفت اور خفگی سے حظ اٹھانے میں خاصا مزہ آ رہا تھا، اور اس سارے معاملے کو خاصا انجوائے بھی کر رہا تھا۔ اور جس طرح وہ بد لحاظ انداز میں آج کل جوابی کارروائی کر رہی تھی، مصطفیٰ کو لگ رہا تھا کہ اندرون دل کسی ایسے ہی جیون ساتھی کی شدید طلب تھی جو وقت اور حالات نے پوری کر ڈالی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں شہوار سکندر علی، آپ آخر کب تک ہم سے یوں دامن بچائیں گی؟ آخر کب تک یوں پہلو برتیں گی؟ ہم سے یوں دور دور رہیں گی؟ کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا آخر ایک دن ضرور ہم سے۔ دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی؟
کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے، ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے نا قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی شوق سے گنگناتے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔